ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام اوصیکم وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے دوستدار ہیں، ہم امام کے محب ہیں، لہٰذا ہماری محبت امام سے ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسی امام نے ہم سے توقع کی ہے، امام جس طریقے سے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کون امام؟ جو متقین کا امام ہے، جو صالحین کا امام ہے، تو لہٰذا ہم سے بھی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، وہ امام یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی متقیوں کی فہرست میں آ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے، جمع کرنے کا مہینہ ہے کہ تقوی کا ہم ذخیرہ کر لیں۔ ہمیں خدا سے اس بات کی دعا اور درخواست کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں آئندہ برس اور زندگی کے پورے دور میں تقوی کے گراں قدر ذخیرے کو مہیا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ہے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کریں۔ اب عبادت جو ہے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خالی نماز روزہ ہی عبادت ہے، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، بلکہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جو ہے کہ اس پر عمل کرو، وہ ہمارے لیے واجب اور لازم ہے، اور ہر وہ چیز جس کے لیے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے اس سے ہمیں باز رہنا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بھی، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، والدین کے حقوق بھی، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی پڑوسی کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ عابد اور متقی نہیں ہو سکتے۔ اگر اپنے بچوں کے حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے تمام سرمایہ سے نواز دیا ہے، لیکن جو ہے آپ جو ہے ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اللہ کے جو کچھ بھی کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اس تقوی کو، اس پرہیزگاری کو کا ہم ذخیرہ کریں، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ آپ کو آخرت میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی عبادت کے لیے جب ہم خلق کیے گئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے وہ عبادات خداوندی کریں۔ روزے میں ہمارے فرائض کیا ہیں کہ جو تلاوت قرآن پاک ہے،
غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو کسی کے حقوق کو جو ہے کی حفاظت کرنا ہے، ہم کسی کے حقوق کو پامال ہم کو نہیں کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کر سکیں گے اور بارگاہ الہی میں سے ہم کو تمغے کے طور پر تقویٰ جو ہے وہ ملے گا، ہم متقی ہوں گے، ہم پرہیزگار ہوں گے، جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اوصیکما، میں تم سے دونوں سے وصیت کرتا ہوں، وہ جمیع ولدی، اور اپنے کل بچوں سے میں وصیت کرتا ہوں، وہ اہلی، اور اہل و عیال سے، ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم۔ اس وصیت میں تقریباً 20 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، امام نے 20 باتیں کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عظیم ہستی کی عمر کے آخری لمحات میں لکھی جانے والی وصیت اہم باتوں پر مشتمل ہوگی، لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم کے ذریعے ضربت لگنے کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ مولا، جب کوفے میں آپ کے مسجد کوفہ میں آپ کے سر پہ ضربت ملعون نہ لگائی تو اس کے بعد میں مولا اس زہر کے، وہ جو زہر تھا آپ کے جسم میں دھیمے دھیمے جو پھیل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جی اس دوران کی باتیں ہیں کہ جو آپ بستر پر تھے، جب آپ زندگی اور موت کے درمیان تھے، امام نے وصیت فرمائی ہے۔ ابن ملجم کے ذریعے جو ضربت لگائی گئی تھی، اس کے زہر سے امام جو ہے وہ اس زہر کو برداشت کر رہے تھے، اس زہر سے لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس میں بیان کردہ 20 نکات بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ اس وصیت میں شامل موضوعات: دنیا پرستی، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا پرستی بھی جو ہے امام نے اپنی وصیت میں فرمایا ہے کہ کس حد تک کے کرنا ہے، کس وقت تک کے نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے آپ جو ہے وہ اپنے قریب رکھیں، دل سے لگائے رکھیں۔ اگر آپ اس سے منحرف ہوئے، نہ دنیا ہے نہ عقبہ ہے، نہ عقبہ میں جو ہے، عقبہ اور دنیا میں دونوں آپ کو جو ہے وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حج، اگر آپ قابل استطاعت ہیں تو آپ جو ہے آپ کو حج آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ لاپرواہی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ گناہ گار ہیں۔ جہاد کرنا، جہاد تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب ہمارے لیے تو جب ہی جہاد ہے کہ جب ہمارے امام ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم کو جو ہے وہ جہاد کا حکم دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جہاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ معلوم ہوا کسی کو قتل کر دینا اور وہ جہاد ہو گیا، بلکہ جہاد کے لیے یا نائبین امام کی اجازت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو ہے کہ ہم اچھے برے کا جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ نے غور کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کربلا کے میدان میں آخر کیوں ہر شہید جاتا تھا؟ اجازت لیتا تھا۔ اگر اجازت مل جاتی تھی تو وہ جو ہے وہ شہید جا کر کربلا کے میدان میں جا کے لڑائی لڑتا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر جنگوں میں کہ جب اصحاب کو اجازت ملتی تھی تو وہ جا کے جنگ کرتے تھے۔ یعنی اس سے صاف ہے کہ امام کے غیبت میں ہم جو ہے
ہمارے اوپر اسی شکل میں جو ہے جہاد واجب ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے کچھ مخصوص اور متعین مسائل کے مطابق اسلام کی توہین معاذ اللہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ بھی مراجع کرام کے حکم سے، ایسے ورنہ ہمارے اوپر اصلاً جہاد جبھی واجب ہے کہ جب ہمارے امام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم کو حکم دیں گے، ہم کو اجازت دیں گے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہے کہ یہ دنیا بھر میں جو دہشت گردی چل رہی ہے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اپنی عداوتوں کو نکال رہا ہے اور اسلام کا نام لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دہشت گردی، یہ اسلام کو عریاں کرنا، یہ ابن ملجم کی جو ہے اسلام کی تو نہیں لیکن ابن ملجم کی جو ہے وہ بتایا ہوا راستہ تو ضرور مانا جا سکتا ہے کہ جس ملعون نے متقیوں کے امام اور ہمارے امام اور اللہ کے وصی و نبی کے وصی جن کے سر اقدس پر تلوار ماری تھی اور نماز کی حالت میں ماری تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ایسا شخص ملعون ابن ملعون ہوگا کہ جس نے نماز کا بھی خیال نہیں کیا کہ جو ہے کہ مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وصیت میں شامل موضوعات یتیموں اور پڑوسیوں وغیرہ کے مسائل ہیں۔ ان 20 موضوعات میں سے 2 موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ ایک تو نظم امرکم ہے اور دوسرا صلاح ذات بینکم، یعنی بھائی چارہ، یکجہتی اور ان کے درمیان الفت اور محبت کا وجود میں لانا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ 2 چیزوں میں یہ 2 چیزیں امیر المومنین کی نظروں میں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں۔ بھائی چارہ، یکجہتی، پیار و محبت، یہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا جو چاہنے والا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ آخرت کی پرواہ کرے گا، کہ اس لیے کہ ہم کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں جاتے تھے تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت خداوندی کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی تھی۔ تقوی کے ساتھ نظم و نسق ان جملہ موضوعات میں سے ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی میں اس کی کارکردگی اور معنی و مفہوم پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ نظم یعنی کسی چیز کا اپنی جگہ پر قرار پانا ہے، برقرار رہنا ہے۔ یہ دنیا جو ہم انسانوں کے لیے زمین و آسمان پر مشتمل ہے، ایک قانون کے تحت استوار اور نظم و قانون تمام عالمی حالات و طوائف اور دنیاوی حرکات و سکنات جو کہ قابل دید اور قابل احساس و قابل ادراک ہیں، ان کی ہم پر حکمرانی ہے۔ ظاہر ہے کہ نظم و نسق جو ہے ہم کو برقرار رکھنا ہے۔
امام کی یہ وصیت ہے۔ اگر ہم امام کا چاہنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ 2 سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ اوصیکما وجمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی و نظم امرکم۔ یہاں پر تقوی کی بات پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ یہ شاید اس بات کی جانب اشارہ ہو کہ آدمی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور نظام زندگی میں پسندیدگی اور مطلوبیت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب اس نے تقوی سے ہم آہنگی اور سرچشمہ حاصل کیا ہو۔ یعنی متقی جو ہے وہ تقوی اختیار کیا ہو، اور تقوی اس طریقے سے نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے کہ صاحب جو ہے کسی کا مال جو ہے اگر ہم کو جو ہے کوئی امین بنا کے گیا ہے تو صاحب اس میں ہم جو ہے اس مال کو ہم اپنے استعمال میں لے کے اور اس کے بعد میں اس کو بیوقوف بنائیں۔ بالکل لسٹ میں نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے آپ سے امام حسن علیہ السلام کے جو شیعوں کے اوصاف جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اگر امام کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم امام کے چہیتے نہیں ہو سکتے۔ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کا قتل کر رہے ہیں، کون سی شریعت کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ جبکہ اسلام نے ہمیں ایک چھوٹی سی چھوٹی مکھی مارنے کا بھی جو ہے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کا کیا اختیار ہے کہ کسی کی زندگی کو آپ ختم کر دیں؟ لہٰذا ضروری ہے، لازم ہے کہ جو ہے کہ ہم جس طریقے سے ہماری زندگی ہے ہم خدا بند عالم کی مخلوق کی زندگیوں کا بھی خیال رکھیں، تو ہم متقی بھی ہو سکتے ہیں، ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ مومن کی عادت یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب معلوم ہوا کہ جو ہے کہ جب تک ہم باہر ہیں، جب تک ہم جو ہے اپنا تقوی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اور مومن بھی جو ہے اپنی مومنیت بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور جب ہم پس پشت گئے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بالکل برخلاف کر رہے ہیں۔ ہم کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان جو ہے یہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اگر یہ دل میں ہم لے آئے کہ جو ہے کہ دنیا دے کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روز قیامت اللہ کہے گا کہ صاحب جن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن لوگوں کی خوشنودی کے لیے جو ہے آپ نے یہ عمل کیا تھا، انہی لوگوں سے انعام بھی طلب کر لے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آج جو ہے صاحب جو ہے وہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ شخصیات جو ہے وہ صاحب چھوٹا سا عمل کر رہی ہیں کہ اگر کسی غریب کے گھر میں معلوم ہوا کہ کسی غریب کو رمضان میں تھوڑی سی مدد کر دی تو صاحب جو ہے وہ اس کا ڈھنڈورا اتنا بڑا پیٹ رہے ہیں کہ صاحب پورے میں شہرت ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہے۔ تو اب انصاف سے بتائیں کہ جو ہے کہ آپ نے یہ خوشنودی پروردگار کے لیے کیا تھا یا خوشنودی دنیا کے لیے کیا تھا؟ اگر خوشنودی پروردگار کے لیے کیا تھا
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ پھر سوشل میڈیا یا مثال کے طور پر الیکٹرانک میڈیا یا پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ شہرت کیسی یا پرنٹ میڈیا، اس میں شہرتیں کیسی، ہم کو جو کچھ بھی کرنا چاہیے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری ایسی نیت ہے کہ ہمارے اس عمل کو دیکھنے کے بعد لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ بھی ہمارے جیسے بنیں، غربا کی مدد کریں، بیوگان کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کا عمل، آپ کا دکھانا، آپ کا ظاہر کرنا، یہ آپ کا ضروری ہے، بہتر ہے۔ اس لیے کچھ اعمال جو کرنا ہے، تو اگر کوئی انسان بھی مثال کے طور پر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو یہ شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے جہاں پر رہ رہے ہیں تو اس میں مشہور ہو چکے ہیں، تو ہمارے اوپر اس وقت واجب اور لازم ہے کہ ہم جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ہم جو ہے نماز پڑھیں، ہم مسجد میں جائیں، ہم جو ہے عبادات خداوندی کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا ظاہر کرنا شہرت، یہ شہرت دنیا کے لیے ہے، انعام بھی دنیا ہی والوں سے حاصل کرنا چاہیے، پروردگار کے ہاں اس کا انعام ذرہ برابر بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہم کو جب کبھی عبادت خداوندی کرنا چاہیے تو رات کی تاریکی میں کریں ہم، اسی لیے نماز تہجد کے لیے جو ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اتنے برکات ہیں اس نماز کے کہ جو ہے کہ جب شب میں پروردگار اور اپنے درمیان جب وہ انسان مومن باتیں کرتا ہے تو بڑا راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس نماز کی عبادت، اس عبادت کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کے بہت زیادہ برکات ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ لہٰذا ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو خوشنودی الہی کے لیے، نماز پڑھنا ہے تو خوشنودی الہی کے لیے، زندگی بسر کرنا ہے تو خوشنودی الہی کے لیے، ہم کو خوشنودی الہی کے لیے، اس لیے کہ پروردگار کا ہماری خلقت کا مقصد بس اور بس عبادت خداوندی ہے، اس کی عبادت ہے۔ لیکن عبادت ایسی نہیں کرنا ہے کہ جیسی شیطان ابلیس نے عبادت کی۔ ہم ایسے نہ بن جائیں کہ صاحب جو معلوم ہوا کہ جو ہے کہ ہمارے دل میں تکبر آ جائے، ہمارے گھر میں غرور آ جائے۔ خداوند عالم کو ایسے متکبر کی عبادتیں پسند نہیں ہیں، ایسے مغرور کی عبادتیں پسند نہیں ہیں، بلکہ اپنی عبادتیں بارگاہ خداوندی میں خندہ پیشانی کے ساتھ ہم پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔